امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کہ شاعر نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ کو میں نے اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقصد کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج کے اس مقدس دن میں نے اسی آیت مبارکہ کو پھر سے تلاوت کیا ہے، اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں اور آپ لوگوں تک میں پہنچانے کی سعی کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں تمہیں اپنی زندگی کو گزارنے کا سلیقہ ملے گا، چاہے آپ جس اعتبار سے بھی اس کو دیکھ لیں، جس زاویے سے بھی آپ اس کو دیکھ لیں، ہر زاویے سے آپ کو زندگی گزارنے کا جو طور، جو طریقہ، جو رنگ، جو ڈھنگ، جو سلیقہ، جو مادہ، جو تہذیب، جو تمدن، جو کچھ بھی آپ کو چاہیے وہ ساری چیزیں سرکار کی زندگی سے آپ کو ملیں گی۔ آپ اپنی ازدواجی زندگی کو لے لیں، اپنے معاشرتی زندگی کو لے لیں، آپ اپنی علمی زندگی کو لے لیں، عملی زندگی کو لے لیں، آپ جس فیلڈ میں، جس میدان میں، جس زاویے سے بھی آپ دیکھنا چاہیں گے، سارا کا سارا کچھ آپ کو سرکار کی زندگی میں ملے گا۔ کل ملا کر یوں سمجھا جائے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اور ڈھنگ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو گوگل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو انٹرنیٹ سے اس کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اہل سنت والجماعت کے مستند علماء کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم چل جائے گا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے۔ اس حوالے سے میں نے پچھلے جمعہ کو بات کر لی ہے۔ آج ہم آیت کریمہ کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ تو ہے، رسول کی زندگی تمہارے لیے ماڈل تو ہے، رسول خود تمہارے لیے ایک ماڈل تو ہے، مگر کب؟ قرآن کہتا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے ان کے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے، رسول کی زندگی میں اسوہ ان کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے۔ اور پھر فرمایا وذکر اللہ کثیرا، اور جو کثرت کے ساتھ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرے، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، اب وہ جو زندگی گزارے گا وہ زندگی حقیقت میں سرکار کی زندگی اور شریعت کے موافق و مطابق ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ بھائی اللہ نے جو کہا کہ رسول کی زندگی میں تمہارے نمونہ ہے، کب؟ جب کہ تم اللہ پر ایمان رکھو۔ تو کیا ہمارا اللہ پر ایمان ہے؟ ہاں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے؟
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر کے آؤ۔ اے ایمان والو، خطاب غیروں سے نہیں ہے، خطاب جو ہے وہ غیروں سے نہیں ہو رہا ہے، خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ جو پہلے ہی ایمان والا ہے، خطاب اس سے ہو رہا ہے جو ایمان والا ہے۔ اور یہ قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر کے آؤ۔ اب جو پہلے ہی ایمان والا ہے وہ کون سا ایمان لے کر کے آئے؟ اب جو پہلے کہ ایمان والا بھی قرآن ہی کہہ رہا ہے، ایمان والا بھی قرآن ہی کہہ رہا ہے، اور قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ ایمان والو ایمان لے کر کے آؤ۔ تو اب جو پہلے ہی سے مومن ہے، ایمان والا ہے، قرآن اس سے کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لے کر کے آؤ، تو معنی مراد مطالب کیا ہے یہاں پر؟ مقصد کیا ہے؟ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے؟ قرآن کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے کر کے آؤ؟ فرمایا گیا کہ جو زبان سے اقرار کرے، کلمہ پڑھے، وہ مسلمان تو وہ ایمان کے دائرے میں تو آیا، مگر صرف اتنا ہی کہہ لینا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی کہہ لینا، اتنا ہی کر لینا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ کلمہ جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، کلمہ جو ہم سے چاہ رہا ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اور فرمایا کہ جو ان میں سے کسی ایک بنیاد کو چھوڑ دیا، کسی ایک کو ترک کر دیا، تو اس نے ایک کھمبے کو گرا دیا، ایک پلر کو ڈھا دیا، ہے نا۔ تو اب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور 5 چیزوں میں سے پہلا کام آپ نے کیا کہ آپ نے کلمہ پڑھا۔ اب اگر کوئی گھر بنائے اور ایک ہی پلر پہ گھر کو کھڑا کرنا چاہے تو گھر کھڑا ہوگا؟ ہاں، اگر رہا بھی تو وہ کتنے دن تک رہے گا؟ گر جائے گا نا۔ ہاں، مگر اگر وہ 4 پلر سے ایک روم بنائے، کمرہ بنائے، گھر بنائے، وہ گھر سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ہاں، تو اب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، آقا نے فرمایا، اور اس پر ہمارا، ہم سب کا، تمام مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اگر اس پر ایمان نہیں تو مسلمان نہیں، اگر اس پر ایمان نہیں تو مسلمان نہیں۔ اور کیا کہا کہ پہلی چیز کلمہ۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد آپ اسلام کے انڈر میں آئے، اسلام کے دائرے میں، احاطے میں آئے۔ اب کلمہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے ساتھ 4 چیزیں اور ہیں، میرے ساتھ 4 باتیں اور ہیں۔ اگر ان 4 باتوں پر آپ کا عمل رہا تو آپ کامل مومن ہیں، اور اگر عمل نہیں رہا تو آپ گئے۔ ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ ہمارا ایمان اللہ پر کیسا ہے؟ ہمارا ایمان اللہ پر کیسا ہے؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر کے آؤ۔ تو یہ زبان جو ہم نے اقرار کیا کلمے کا، یہ آپ اسلام میں تو آئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کلمے کے تقاضے کو آپ کو پورا کرنا ہے۔ جو 4 چیزیں، 4 باتیں اور ہیں، ان 4 باتوں پر آپ کا عمل ہونا ضروری ہے۔ پھر ان 4 باتوں میں سے ہر بات کے ایک ایک تقاضے، 2 تقاضے، کچھ تقاضے اور آپ کے نکلتے جائیں گے۔ فرمایا حدیث پاک میں کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایمان کی کتنی شاخیں؟ 70 سے زیادہ شاخیں ایمان کی ہیں، اور جب تک بندہ مومن ان شاخوں پر عمل، یعنی ایمان کی ان باتوں پر عمل نہ کرے، وہ کامل نہیں ہو سکتا، اور کامل ہونے کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب رسول کی زندگی اسی کے لیے رہنمائی کرتی نظر آئے گی۔ رسول کی زندگی میں وہی اسنا رہنمائی تلاش کر سکتا ہے، رہبری اسی کے لیے ہو سکتی ہے کہ جو
ان باتوں پر عمل کرنے کی سعی اور کوشش کریں، اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے، اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ کی ذات پر کیسا ہے؟ ہمارا آپ کا یقین، ایقان، ایمان اللہ کی ذات پر کیسا ہے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم ادھر کلمہ پڑھے، مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے اور انہی کی روش کو اختیار کیا، اب ہم نے یہ سوچا کہ ساری باتیں ہماری مکمل ہو گئی، ساری چیزیں ہماری مکمل ہو گئی، اس لیے کہ ہم مسلمان کے گھر جو پیدا ہو گئے، ان کی روش پہ رہے، مسلمان بن گئے، تو ہمارا سارا معاملہ بہتر ہو گیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام، ایمان والوں سے کہہ رہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مطلب جب تک آپ پورے کے پورے اسلام کے رنگ میں رنگیں گے نہیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہ آپ پورے کے پورے اسلام کے رنگ میں رنگیں گے نہیں، اسلام کے دامن سے جڑیں گے نہیں، جو اس کے تقاضے ہیں کلمے کے، جو اسلام آپ سے چاہتا ہے، جب تک آپ ان باتوں کو پر عمل نہیں کریں گے، وہ فالو نہیں کریں گے، آپ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے اللہ اکبر کہ ہم دنیاوی باتوں میں گھنٹوں لگا دیں گے، کوئی جھگڑا ہو، کسی کی برائی کرنی ہو رہا، آج تو حال یہ ہے کہ چوراہوں پر بیٹھ کر کے کسی کی بہو بیٹیوں کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، ان کی بیٹی فلاں ہے، ان کی بہو کے یہ کرتوت ہے، ان کے گھر کے یہ حالات ہے، چوراہوں پر بیٹھ کر کے دو چار آدمی مل جاتے ہیں اور دوسروں کی برائیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسلام سلامتی کا نام ہے، امن کا نام ہے، اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے حوالے سے، مومن کے حوالے سے فرمایا مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہو۔ آپ چوراہے پہ بیٹھ کر اگر اپنے بھائی کی برائی کرتے ہیں، کسی کے گھر والوں کی غیبتیں کرتے ہیں، کسی کی بہن بیٹیوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کی زبان سے آپ کا پڑوسی محفوظ کیسے رہا؟ اور جب محفوظ نہیں رہا تو ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو آپ نے پورا کہاں سے کیا؟ آقا نے فرمایا کہ مسلمان ایمان والا وہ ہے جس کی ہاتھ اور جس کے زبان سے ایک مسلمان محفوظ رہے۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آج ہمارا اور آپ کا طریقہ اور ضابطہ کیا رہا ہے؟ کیا ہم چوراہوں پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کی غیبتیں، ایک دوسرے کے گھر کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتے؟ جبکہ اسلام جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم کہتے نا، تم پر سلامتی ہو، ہاں تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، ہم یہی کہتے ہیں۔ اور وہ بھی ہمیں کہتا وعلیکم السلام، تم پر بھی اللہ کی رحمت، اللہ جو ہے سلامتی ہو، یہی کہا جاتا ہے نا۔ یہ جو آداب ہے ہمارے اسلام کے اندر، یہ جو سلام ہے، یہ سب سے پہلے یہی پیغام، یہی تعلیم دیتا ہے کہ تم ایک مسلمان کی سلامتی چاہو، ایک مسلمان کی رحمت چاہو، ایک مسلمان کی برکت چاہو، اور دوسرا مسلمان بھی تمہاری سلامتی چاہے، تمہاری رحمت چاہے، تمہاری برکت چاہے۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص کو لایا گیا، اس کو پھانسی کا حکم ہوا تھا، اس کو پھانسی کا حکم ہوا تھا تو دربار میں اس کو لایا گیا۔ اس نے پہلے جو قید خانہ کے انچارج تھے اس سے کہا کہ بھائی میری آخری خواہش یہ ہے کہ پھانسی سے پہلے مجھے ہارون رشید سے ایک بار ملا دو، ان کے دربار میں مجھے لے کر کے چلو۔ اب جو آدمی جس کو پھانسی ہوتی ہے اس کی آخری خواہش تو پوری ہوتی ہے، تو اس کو لے کر کے ہارون رشید کے دربار میں جو انچارج تھے وہ لے کر کے پہنچے۔ جیسے ہی یہ شخص دربار میں پہنچا تو پہنچنے کے بعد کہا السلام علیکم۔ ہارون رشید نے بھی کہا وعلیکم السلام۔ جب کہا تو ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے ملاقات ہوگی، لے جاؤ اس کو جا کے پھانسی دے دو۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے پھانسی نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے جواب دیا، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو۔ اور جب کوئی مسلمان کسی دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے،
گویا وہ اس کی سلامتی اور اس کی عزت کا ضامن ہو جاتا ہے، وہ اس کی عزت کا ضامن ہو جاتا ہے۔ آپ نے میرے سلام کا جواب دے کر کے مجھ سے کہا تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو، لہذا آپ نے میرے لیے آپ خود ضامن بن چکے ہیں، لہذا اب آپ مجھے پھانسی نہیں دے سکتے۔ ہارون رشید نے ان باتوں کو سنا تو مسکرا دیا اور کہا جاؤ اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ صرف بات بتانی تھی، اصل معاملہ جو سمجھانا تھا وہ یہ کہ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کی سلامتی چاہتے ہیں۔ اسلام جو طریقہ جو ضابطہ دیا نا وہ یہ دیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، اس کی سلامتی چاہے، اس کے دعا کرے رحمت اللہ اور تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وہ برکات ہوں اور تم پر اللہ کی برکتیں ہوں، یعنی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا طلبگار ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ہو رہا ہے اور اس کی سلامتی کی دعائیں کر رہا ہے۔ ہمارا حال دیکھیں، جب ہم سلام کرتے ہیں تو پھر سلامتی چاہتے ہیں، برکتیں بھی اور رحمتیں بھی، اللہ کی رحمت و برکتوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال دیکھیں، ہم سامنے سلام بھی اور پیچھے ہوئے تو ان کی برائی بھی شروع کر دیتے ہیں، ہے نا۔ ہماری زبان سے ایک مسلمان محفوظ نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں سے ایک مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ آج ہمارا طریقہ، ہمارا ضابطہ، میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا، مصطفیٰ کریم کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے صرف کہ جھنڈے لگایا جائے، صرف جو ہے چراغاں کیا جائے، روشنی کی جائے، میلاد پڑھ دیا جائے، یہ صرف یہی چیزیں نہیں ہیں۔ مصطفیٰ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کامل بن جائے، انسان کامل بن جائے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مسلمان ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو بہت بڑا اپ گریڈ ورژن ہے، یہ تو بہت بڑا مقام ہے، آج تو ہم صحیح طریقے والا انسان بھی بن نہیں پا رہے ہیں۔ آج ہمارا تو حال یہ ہے کہ انسانیت کے درجے سے، اس کے دائرے سے بھی ہم باہر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان دوسرے کی برائی، دوسرے کی چغلی، دوسرے کی غیبت، دوسروں کے ساتھ غلط سلوک، غلط برتاؤ کر رہا ہے تو پھر وہ انسانیت سے بھی گر جا رہا ہے، وہ انسانیت کے دائرے سے بھی باہر آ جا رہا ہے۔ چہ جائے کہ مسلمان کی بات بہت دور، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر کے آؤ۔ وہ جو تم ایمان لائے ہو وہ صرف کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آئے ہو، کلمے کا تقاضا کچھ اور ہے۔ کلمہ تم سے یہ کہہ رہا ہے راستے کے پتھر کو ہٹا دو تو ثواب ملے گا، کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو تو ثواب ملے گا، کلمے کا تقاضا یہ ہے بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو ثواب ملے گا، کلمے کا تقاضا یہ ہے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو تو تمہیں ثواب ملے گا، کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام جن جن باتوں پر تمہیں عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے ان باتوں پر عمل کرو، اور جن باتوں سے منع کر رہا ہے ان باتوں سے رک جاؤ۔ یہ کلمے کے تقاضے ہیں۔ مگر آج میں بات بالکل ڈھلائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان باتوں پر عمل کر پا رہے ہیں۔ دوسروں کی غیبتیں، برائی کرنے کے تو ہم بازار لگا دیتے ہیں، ہاں بھائی 10-20 چائیوں کی کا جو ہے دور چلتا ہے کہ بھائی فلاں کے بارے گفتگو ہو رہی تو آؤ تم بھی آ کے سن لو، فلاں تم بھی آ کے سن لو، فلاں تم بھی آ کر کے سن لو کہ فلاں کے گھر کے بارے میں، فلاں کی بہو بیٹیوں کے بارے میں، فلاں کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، فلاں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، کسی کی عزت کو سرے بازار جو ہے بیچا جا رہا ہے یا نیلام کیا جا رہا ہے، آؤ تم بھی ہمارے کام میں شریک ہو جاؤ۔ آج تو ہم نے اپنا ایسا گروہ بنا کر کے چھوڑ رکھا ہے۔ کسی کی برائی کرنے سے وہ برا نہیں ہوگا اگر اللہ اسے عزت دے رہا ہے، اور کسی کی عزت، کسی کے واہ واہی، کسی کے تعلق سے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے سے وہ بڑا نہیں ہوگا اگر اللہ نہ چاہے۔ اس کی مرضی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور ذلت بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ ان باتوں کو ہم فراموش کر جا رہے ہیں، ان باتوں کو ہم بھلا دے رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے کہ ہم کامل مسلمان ہیں۔ جب مسلمانی کی بات آتی ہے تو سینہ ٹھوک کے بولتے ہیں ہم کامل مسلمان ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایمان، اللہ اکبر، ایمان کوئی بازاروں میں بکنے والی چیز نہیں ہے کہ بس لے لیے جیب میں ڈال لیے تو میرے پاس ایمان ہے، میرے ساتھ ایمان ہے، یہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان وہ ہے جو بن دیکھے مان لیا جائے۔ بڑی مشکل سے ایمان ملتا ہے۔ ایمان آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔
آسان یہ ہے کلمہ پڑھو دائرہ اسلام میں آ گئے، اور مشکل یہ ہے کہ اس کے جو تقاضے ہیں ایمان کے وہ بڑے سخت ہیں، بڑے دشوار ہیں۔ جو ان راہوں میں چلتا ہے، ان راہوں کا مسافر بنتا ہے، جو ایمان کے تقاضے کو سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو ایمان کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، وہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں کہا تھا، ایک شخص نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا دیکھ لو کیا کہتے ہو، کہا یا رسول اللہ محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا سوچ لو کیا کہتے ہو، یا رسول اللہ محبت کرتا ہوں۔ سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، یا رسول اللہ محبت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اب اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ، مصیبتیں تم پر اس طریقے سے آئیں گی جس طریقے سے گڑھے میں پانی لڑکتا لڑکتا آتا ہے۔ تکلیفیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی۔ آج ہمارے پاس تھوڑی تکلیف ہو جائے تو ہم نعرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تکلیف آگے میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں 5 ٹائم کی، میں تو مسجد میں بھی جا رہا ہوں، میں تو درگاہوں پہ بھی جا رہا ہوں، سارا کام کر رہا ہوں، پھر بھی میرے اوپر تکلیفیں کیوں آ رہی ہے، مشقتیں کیوں آ رہی ہے؟ محبت اگر ہے تو تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ حضور ذرا دعا کر دیجئے اللہ کی محبت کا ایک ذرہ اللہ مجھے عطا کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت زیادہ ہے سنبھال نہیں پاؤ گے، تو کہا کہ دعا کر دے کہ آدھا ذرہ اللہ کی محبت کا مل جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، چلے گئے۔ کچھ دن بعد واپس آئے، دیکھا کہ گاؤں میں وہ آدمی تھا نہیں۔ لوگوں سے پوچھا کہ آدمی کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، وہ تو آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، دیوانہ ہو گیا، کسی سے بات نہیں کرتا۔ آپ قریب گئے، جا کے سلام کیا، کوئی جواب نہیں، خاموش خاموش۔ آواز آئی عیسیٰ اس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ آ گیا ہے، اگر آرے سے اس کے 2 ٹکڑے کر دو پھر بھی یہ تمہاری طرف توجہ نہیں دے گا۔ اللہ کی محبت کا آدھا ذرہ اگر آ جائے تو انسان دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں اگر نماز میں بھی آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ایمان کا کون سا ذرہ اور کون سی حلاوت اور کون سی چاشنی آپ کے سینے میں موجود ہے۔ ہم ڈٹائی سے کہہ دیتے ہیں بھائی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم تو بھائی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ایمان کا تقاضا کچھ اور ہے، ایمان چاہتا کچھ اور ہے آپ سے۔ کیا کہا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے۔ اللہ پر ایمان آپ کا ہے کیسا؟ اللہ پر ایمان آپ کا ہے کیسا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں ایک عورت آتی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بخاری شریف میں کہ اس کے لیے خود مسجد نبوی کے پاس حجرہ بنا کر کے سرکار نے دیا تھا۔ وہ عورت حضرت عائشہ سے ملنے آتی تھی، گفتگو کرتی تھی، اور جب بھی گفتگو کرتی تو ہر بار ایک بات ضرور کہتی، وہ ہار والا واقعہ جو مجھے بہت یاد آ رہا ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا وہ ہار والا واقعہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، کیا واقعہ؟ اس نے کہا کہ کیا بتاؤں اے ام المومنین، بات دراصل یہ ہے کہ میں کسی کی ہاں خادمہ تھی، کام کرتی تھی، اس شخص کے بچی کے گلے میں ایک ہار تھا، سونے کا ہار۔ پہلے کا زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ ہار وغیرہ جو ہے نا وہ چمڑوں میں اس کو سونے کو جوڑ کر کے گلے میں باندھا جاتا تھا، پٹے ٹائپ باندھا جاتا تھا۔ اس طریقے سے ہار چمڑے میں لگا ہوا تھا، چیل آیا اس کو اٹھا لے کر کے ہر کو چلا گیا۔ اس عورت نے دیکھ لیا، گھر والوں نے پوچھا کہ ہار کہاں ہے؟ عورت نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ چیل اسے لے گئی۔ لوگوں نے کہا جھوٹ بول رہے، تم نے ہار کو چھپا دیا ہے، مارنا شروع کر دیا اس کو۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے اتنا مارا یہاں تک کہ میرے کپڑے اتار کر کے جو ہے مجھے دیکھا گیا، جانچا گیا کہ کہیں چھپا کے تو نہیں رکھا ہے۔ اس طریقے سے میرا حال کیا، میں بہت رو رہی تھی، گڑگڑا رہی تھی۔ اسی وقت مجھے خیال آیا اور میں رب کی بارگاہ میں کہا مولا جس کا کوئی نہیں اس کا تو حامی ہے، مولا میری مدد فرما۔ ادھر میں نے کہا اور وہ چیل اڑتی ہوئی آئی اور اس ہار کو لا کر اس کے آنگن میں گرا دیا۔ یہ ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ اور یقین ہے، یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایقان کیا ہے؟ ہمارا اللہ پر بھروسہ کیا ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے، یقین کر لے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ کا ایمان، ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہاں ہمارا آپ کا عقیدہ کیسا، ہمارا طریقہ کیسا ہے؟ ایمان کی چاشنی حلاوت کیسے آتی ہے؟ تو زبان خاموش رہے،
اور ہمیشہ اگر کھلے تو ذکر الہی سے لبریز رہے. اس سے ایمان کے اندر حلاوت و چاشنی آتی ہے. مگر ہمارا عقیدہ، ہمارا طریقہ، قرآن نے کہا وذکر اللہ کثیرا، اور جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے اس کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے. ہمارے تو زبان کھلتے ہیں تو دوسروں کی برائی کے ساتھ، زبان کھلتے ہیں تو بے حیائی کے ساتھ، زبان کھلتے ہیں تو غیبت کے ساتھ، چغلخوری کے ساتھ، زبان کھلتے ہیں تو کسی کی ہنسی مذاق اڑانے کے لیے. قرآن نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسو اور زیادہ رویا کرو، کم ہنسو اور زیادہ رویا کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے روتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. ہمیں رات کو اٹھنا تو بڑی دور کی بات ہے، تنہائی میں دعا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں بھی ہم سے پڑھی نہیں جا رہی ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ کسی غریب کو دیکھ کر اس کا مذاق بنانا یہ ہمارا شیوا اور طریقہ بن گیا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ غریبوں پر چلانا، دھمکانا، ڈرانا یہ ہمارا آج طر امتیاز ہے، آج ہمارا طریقہ ہے آج. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم رسول کے عاشق ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم رسول کے ماننے والے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو کثرت کے ساتھ ذکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، کثرت سے یاد کرے، آقا فرماتے اس کا دل زندہ ہے. اور جو فرمایا گیا کہ جو کثرت سے راتوں کو روئے، گریہ وزاری کرے، تو کل قیامت کے میدان میں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، آسمان فولاد کا ہو جائے گا، حال یہ ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لوگ کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹکنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی جو ہے اپنے گردن تک پسینے میں ڈوبے رہیں گے. ایسے وقت میں جو راتوں کو کثرت سے روتا تھا، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا یہ طریقہ رہا ہے؟ آخر ہم مسلمان مومن جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم ذرا جھانک کر اپنی زندگی کا مطالعہ تو کریں نا کہ بھائی ہماری زندگی، ہماری پوزیشن، ہمارا درجہ ہے کہاں پہ. غیبتیں ہمارا آج بالکل سب سے نمبر 1 پر فریضہ ہے. برائیاں ایک دوسرے کی یہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے. ہاں پھر ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا. ہاں ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں، دل نہیں لگتا. دکھاوا، ریا، تکبر، انا، گھمنڈ، ہوس، حرص، لالچ، طمع، یہ ساری چیزیں آج عام ہو جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. اور پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم رسول کے عاشق ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومن کے لیے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومن کے لیے. مگر عزتیں ملیں گی کب؟ جب تم کامل مومن بنو گے تب عزتیں ملیں گی. ہاں کامل مسلمان بنو نا. آج جو آپ اور ہم ستائے جا رہے ہیں، ذلتیں جو ہماری مقدر بنی ہوئی ہیں، وجہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی حلاوت و چاشنی میں ہماری کمزوری ہے. آج ہم صرف دکھاوے میں رہ گئے، دنیا والوں کو اپنے آپ کو بتانے میں، اپنے آپ کو لوگوں پہ ظاہر کرنے میں آج ہم اسی میں رہ گئے. ہم نے کبھی آخرت کی فکر نہیں کی، آخرت کی تیاری کبھی ہم نے نہیں کی. ہم نے کبھی بھی وہ مسلمان نہیں بننا چاہا جس مسلمان، جس طریقے کا مسلمان بننے کے لیے میرے مصطفیٰ نے کہا ہے. آقا نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان، اس کا پڑوسی محفوظ رہ سکے. ایسا والا مسلمان ہم نہیں بن پائے، ایسا والا مسلمان ہم. اور پھر مومن، اللہ اکبر، مومن کے تعلق تھا. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، اور ایمان کی حالت میں کوئی لٹیرا کسی کو لوٹتا نہیں. اللہ اکبر. کسی کی خیانت جب کوئی کرتا ہے تو فرمایا گیا کہ خیانت کرنے والا ایمان کے حالت میں خیانت نہیں کرتا. آج ہم دوسرے کے مال پہ قبضہ کرتے ہیں نا، خیانت کرتے ہیں نا. کوئی رکھنے کے لیے مال دے تو اسے ہم دبا دیتے ہیں نا. ہاں بھائی،
جو زنا کر رہا ہے، جو چوری کر رہا ہے، جو شراب پی رہا ہے، جو برے کام کر رہا ہے، سرکار جو فرماتے کہ ایمان کے ہاتھ میں ایسا نہیں کرتا، تو کیا مطلب یہ فرمایا گیا کہ جب وہ ایسا کام کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اللہ، اگر اس کے اور بھی تعویلات ہیں، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ برے کام کرنا ایمان کے لیے کتنا بڑا خطرہ کا کام ہے۔ ہمارا ان باتوں پر کوئی عمل نہیں، ہمارا ان باتوں پہ تو ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، ان باتوں پہ ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے، اور پھر ہم رونا یہ رو رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم رونا یہ رو رہے ہیں کہ ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم رونا یہ رو رہے ہیں کہ ہم تکلیف میں مبتلا ہیں، رونا یہ رو رہے ہیں کہ ہمارا کام نہیں بن رہا ہے، بگڑے کام بن نہیں پا رہے ہیں۔ ہمارا یہ رونا یہ ہماری وجہ سے ہے۔ قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ بھی خشکی اور تری میں فساد ہے، اے انسان تیرے برے کرموں کی وجہ سے ہے، تیرے گناہوں کی وجہ سے ہے، تیری برائی کی وجہ سے ہے، کر رہے ہیں ہم خود، اور دے رہے دوسروں کے اوپر کہ اس پہ ایسا کام میرا ہو گیا، شیطان نے مجھے بہکا دیا، شیطان نے مجھ سے یہ کام کرا دیا۔ ہاں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے کو سمجھیں، ایمان کے تقاضے کو سمجھیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان چلا جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور صرف آپ نام کے مسلمان رہ جائیں، صرف آپ نام کے مسلمان رہ جائیں۔ اس لیے آج ہی ہر برے کاموں سے توبہ کیجیے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی سعی کیجیے، توبہ کیجیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ توبہ روح کا غسل ہے، جس طریقے سے غسل کرنے سے آدمی نکھر جاتا ہے، سنور جاتا ہے، غسل کرنے سے آدمی کے میل دھل جاتے ہیں، اس طریقے سے توبہ کرنے سے روح نکھر جاتی ہے، سنور جاتی ہے۔ لیکن ہمارا حال تو کچھ اور ہے، ہم توبہ کو توبہ سمجھتے ہیں، توبہ ہم کو نہیں کرنا ہے توبہ۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، آج ہمارا یہ طریقہ یہ ضابطہ بن گیا ہے، توبہ کی توبہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم کو توبہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ ایک دن میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم ہیں کہاں؟ ہمارا طریقہ کیا ہو گیا ہے؟ نبی کی سنتیں کیا ہے؟ نبی کی عادتیں کیا ہے؟ نبی کا کردار کیسا ہے؟ قرآن کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن کب؟ جب تم اللہ پر ایمان رکھو گے، آخرت پر ایمان رکھو گے، اور ذکر اللہ کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، تب جا کے تمہارا ایمان پختہ اور مضبوط بنے گا۔ نمازیں ہو رہی ہیں، آذان ہو رہی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے نوجوان آج اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، آج کھانے کو کھانا نہیں، جب تک کام پہ نہ جائیں تو گھر میں چولہا نہیں جلے گا، مگر بندہ ڈی جے بجائے گا ضرور، ہاں شادی میں ڈی جے ضرور لگائے گا، وہ کھانے کو کھانا نہیں، ایک دن کھانے کو نہ جائے، کام کو نہ جائے تو کھانا چولہا نہیں جلے گا گھر پہ، مگر ڈی جے ضرور بجائے گا، وہ برائی ضرور کرے گا، وہ پیسے ضرور لٹائے گا۔ وہ یہ ہمارے مسلمانوں کی حالتیں ہو گئی، اور ہمارے قوم کے رئیس لوگ پیسہ لگانا ہے مدرسوں میں، پیسہ لگانا ہے مسجدوں میں، پیسہ لگانا ہے دینی کاموں میں، تو پیسہ دوسری باتوں پہ خرچ کریں گے، دکھاوے پہ، شادی پہ لاکھوں کا خرچہ، جہیز کے معاملے میں کروڑوں کا خرچہ، منگنی پہ اتنے ہزار کا خرچہ، اتنا بڑا اسٹیج، اتنا بڑا یہ سارا کچھ، یہ پنڈال، یہ کھانا، یہ لین دین، یہ تمام چیزیں جو ہے ہم فضول خرچات میں مبتلا ہو کر کے پیسہ خرچ کریں گے، مگر جہاں مدرسے کی بات آئے گی تو 500 روپے ایک مہینے میں دینے کے لیے ہماری جیب سے نہیں نکل پاتے ہیں۔ آج ہمارے قوم کے سرمایہ داروں کا یہ طریقہ ہے، جبکہ ان پر غریبوں کا حق رکھا گیا ہے، ان کے اوپر غریبوں کا حق رکھا گیا ہے، مگر اس کی کوئی فکر نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ آج دوسرے فرقے کے لوگوں کے مدرسوں کو، مکتبوں کو دیکھ لیں کہ مکتبوں کا کیا حال ہے، اور ہمارے سنیوں کے مکتبوں اور مدرسوں اور مسجدوں کے حال کو دیکھ لیں، ان کا کیا حال ہے۔ پیسہ ہم دوسروں پہ لگا، دوسروں پہ دکھاوے پہ خرچ کریں گے، مگر دینی کاموں میں آج عصبیت اور تعصبیت کی بنا پر ہم پیسے نہیں لگاتے ہیں۔ غیروں میں آپ دیکھیں کہ امام کے ساتھ ساتھ مقتدی
لوگوں کے گھروں میں آ کے بلا کے کہ آؤ بھائی درس میں بیٹھو، بلا کے لاتے ہیں، اور یہاں درس ہے اس وقت کے بعد مگر کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ غلط باتیں تو نہیں کر رہا ہوں نا؟ ہاں غلط بات نہیں، آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ بھائی آپ مسلمان ہیں، رسول کے عاشق ہیں، رسول نے جو طریقہ دیا ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو پھیرے جا رہے ہیں، آپ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ، اور پھر آپ اپنے آپ کو رسول کے عاشق کہہ رہے ہیں۔ اگر آج ہم محلے میں گھومیں کہ چلو بھائی گشت لگائیں گے، نوجوانوں کو بلائیں گے، تو حضرت مجھے آج کام ہے میں کل سے آتا ہوں، اس کو بولے حضرت مجھے آج کھانے جانا ہے میں کل سے ملتا ہوں، وہ کل ہوتے ہوتے آپ کے 10 سال گزر جائیں گے، لیکن اس بندے کا وہ کل نہیں ہو پائے گا۔ دین کی فکر نہیں ہے، دین کی دعوت دینے کی فکر نہیں ہے، دین کے حوالے دل میں درد نہیں ہے، دین کے حوالے سے جو ہے یہ باتیں ان کے اندر نہیں آئیں گی، مگر کہیں کوئی بات ایسی ویسی آ جائے، دیکھو کیسے پہلے ڈنڈا لے کے کھڑے رہیں گے، بھائی کس کو مارنا بول دو، کس کو توڑنا ہے بول دو۔ یہ ہمارا طریقہ ہو گیا ہے۔ یہ باتیں سننے بڑی کڑوی لگتی ہیں کہ بھائی کیوں باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ باتیں کڑوی نہیں ہیں، یہ باتیں ہمارے زخم کے لیے مرہم ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب و کامراں ہو جائیں، اگر ہم صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو معاشرے میں، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا ہے اور دین کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ اور جذبہ پیدا کرنا ہے۔ جب تک یہ باتیں آپ کے اندر نہیں آئیں گی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ باتیں کرنے کی بہت ساری انشاءاللہ